بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کورس کا 9واں عنوان ہے، کیا قربانی کرنا فضول خرچی ہے؟ یہ بھی دراصل ایک اعتراض ہے جو عام طور پر قربانی کے موقع پر کیا جاتا ہے کہ ہر سال اتنی بڑی رقم قربانی کے جانوروں کی خریداری میں خرچ کر دی جاتی ہے اور پھر جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، تو یہ اتنی بڑی رقم اس مد میں خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، مال کا ضیاع ہے، اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو ہم نے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے شعائر میں، اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، ان میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قربانی کے جانوروں میں خیر ہے، بھلائی ہے، اس میں فائدہ ہے، تو کوئی انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے یا مال کا ضیاع ہے یا اس میں کوئی فائدہ نہیں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، یہ جو قربانی کا پورا سسٹم ہے اس کا اگر ہم غور سے جائزہ لیں تو قربانی سے پہلے، قربانی کے دوران اور قربانی کے بعد یہ جو پورا نظام ہے اس میں لاکھوں لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے، لاکھوں لوگ اس میں منافع حاصل کرتے ہیں اور اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور ان میں اکثریت غریب طبقے کی ہے، کہ جو جانوروں کو باقاعدہ اسی مقصد کے لیے پالتے ہیں پورا سال کہ قربانی کے موقع پر ہم ان کو بیچیں گے اور اس سے منافع حاصل کریں گے، اور ان کا گزر بسر ہی اسی ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر قربانی کے موقع پر، قربانی سے پہلے جو جانوروں کی خریداری ہوتی ہے اس میں ایک علاقے سے منڈی تک جانوروں کو منتقل کرنا، وہاں سے لوگ اپنے گھروں میں منتقل کرتے ہیں، تو اس میں جو ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے، گاڑیوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو ان کے کرائے کی مد میں کتنے زیادہ ہزاروں لوگوں کو اس میں منافع حاصل ہوتے ہیں، ان کو روزگار ملتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جانوروں کے لیے چارہ اگاتے ہیں، پھر اس کو ان دنوں میں بیچتے ہیں، تو ان کو اس کے ذریعے سے روزگار حاصل ہوتا ہے۔ پھر قربانی کے ایام میں بہت سے لوگ جانور پہلے خرید کر رکھ لیتے ہیں اور پھر ان کی دیکھ بھال کے لیے مختلف مزدوروں کو رکھا جاتا ہے، تو اس موقع پر یہ جو مزدور ہیں جو جانوروں کی دیکھ بھال کا انتظام کرتے ہیں ان کو بھی روزگار حاصل ہوتا ہے۔ پھر قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے بہت سے لوگ خود ذبح کرتے ہیں، اور بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو خود ذبح نہیں کرتے، کسی اور کو بلواتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ تو اس ذبح کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑے طبقے کو اچھا معاوضہ مل جاتا ہے، ان کو روزگار ملتا ہے اور ان کا اچھا گزر بسر ہوتا ہے۔ پھر قربانی کرنے کے بعد جو اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے غریب طبقے کو گوشت کھانا میسر آ جاتا ہے، جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، اس موقع پر ان غرباء کو بھی گوشت میسر آتا ہے۔ اور پھر جو قربانی کی کھال ہے یہ مدارس میں دی جاتی ہے، تو مدارس کے طلباء کی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں، تو دین کے علم کی اشاعت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ مختلف رفاہی اداروں میں کھالیں دی جاتی ہیں، تو ان کے ذریعے سے مختلف رفاہی کام ہوتے ہیں جن سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے، یا بعض غریب لوگوں کو براہ راست کھالیں دی جاتی ہیں تو وہ ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اور پھر کھال کی وجہ سے جو کھالوں کا آگے چمڑے کا کاروبار ہوتا ہے اور پھر اس کی جو مصنوعات ہیں اس میں ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے، ان کو اس کے منافع حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر جانوروں کے جو باقی اعضاء ہیں، ان کے بال ہیں، اون ہے، ہڈیاں ہیں، چربی وغیرہ ہے، ان کے ذریعے سے بھی انسانی ضرورت کی بے شمار اشیاء، ان کی انڈسٹریاں موجود ہیں، ان میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو ان سب کو اس کے ذریعے سے روزگار ملتا ہے۔ پھر ان چیزوں سے جو مصنوعات تیار ہوتی ہیں ان سے انسان اپنی ضروریات میں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم اگر ہم اس کا غور سے جائزہ لیں تو کوئی بھی عقل مند انسان قربانی کو فضول خرچی یا مال کا ضیاع نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ سراسر انسانوں کے لیے اور خاص طور پر غریب طبقے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔